بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت، آپ کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے اللہ کے رسول پر نبوت کا اترنا اور آپ کا اپنی نبوت اور رسالت کا لوگوں کے اندر پیغام کو لے کر پہنچنا اور ابتدائی اسلام میں داخل ہونے والے اصحاب کا تذکرہ کیا۔ کتنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا، اور جو شروع میں اسلام لے کر آئے کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا اور ان کو جو بدلہ دیا وہ دنیا میں کتنا بڑا مقام رکھتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے درجات رکھے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت اور رسالت آ چکی ہے۔ آپ فردن فردن لوگوں سے ملاقات کر کر کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کلمے کو پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک آیت قرآن کریم کی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اللہ کے رسول آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ، یعنی کہ قریبی لوگ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان کے سامنے قرآن کریم کا پیغام پیش کرو اور انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اب تک آپ اپنی بیوی، اپنے چھوٹے گھر کے بچے، اپنے خادم اور اپنے دوست و احباب کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کر رہے تھے، لیکن اب اعلان آ گیا ہے کہ اب قریبی رشتہ داروں کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلوایا اور کہا حضرت علی سے کہ جائیے اور میرے رشتہ داروں کو، چچا تایا اور جو خاندان کے لوگ ہیں ان سب کو بلا کر لے کر آؤ۔ آپ کے ابو لہب، ابو جہل اور آپ کے دوسرے خاندان کے لوگ، آپ کے قریبی رشتہ دار سب آ گئے، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کی ضیافت کا اہتمام کیا کہ اپنی بات رکھنے سے پہلے کچھ ناشتہ پانی ان کو کرایا جائے۔ تو ایک دودھ کا پیالہ تھا، اللہ کے رسول نے وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ پیالہ اتنا بڑا تھا اور اس میں دودھ اتنا تھا کہ صرف ایک آدمی اس کو پیٹ بھر کر پی سکتا تھا، ایک آدمی کی، یعنی کہ وہ غذا تھی۔ اللہ کے رسول نے جب اس پیالے کو پیش کیا تو جتنے آپ کے قریبی رشتہ دار اور عزیز لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک نے پیٹ بھر کر دودھ کو پیا، اور ایک وہ پیالہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ اب دودھ کے بعد اللہ کے رسول نے اسی پیالے کے اندر گوشت منگوایا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ گوشت بھی اتنا ہی تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے، اور ایک ہی آدمی کی وہ غذا تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کے سامنے پیش کیجئے۔ اس ایک پیالہ گوشت کو سب کے سامنے پیش کیا، ہر ایک نے پیٹ بھر کر کھایا، اور سب کا پیٹ بھر گیا اس ایک پیالے کے اندر، اور اس ایک پیالے غذا کے عوض میں، اور اس ایک پیالے میں تمام جو آپ کے رشتہ دار اور قریبی لوگ آئے ہوئے تھے سب کا پیٹ بھر گیا۔ اب اللہ کے رسول نے چاہا کہ میں ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کروں، تو ابو لہب اس کھانے تناول فرماتے ہی بولا، اس دعوت کے فوراً بعد بولا کہ آج تو میرے بھتیجے نے اور میرے لاڈلے نے ہمارے سامنے ایسا جادو پیش کیا ہے اور ایسا جادو دکھایا ہے کہ ایک پیالہ دودھ اور ایک پیالہ گوشت ہی سب کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ بڑا اچھا جادو اس نے آج ہمارے سامنے دکھایا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اب ماحول بدل گیا ہے، جادو اور ٹونے کی بات اس نے چھیڑ دی، عنوان اس نے چینج کر دیا اور ماحول خراب ہو گیا ہے۔ اگر میں اب رسالت کی بات کروں گا تو وہ لوگ بھی یہی کہیں گے، دوسرے سب لوگ، کہ جس طرح تم نے دودھ کے پیالے کے اوپر، گوشت کے پیالے کے اوپر جادو کر دیا تھا، اسی طرح تم یہ جادوی باتیں ہمیں بتا رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بلایا تھا، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اگلے دن حضرت علی کو پھر آپ نے پیغام لے کر بھیجا کہ آج پھر بلا کر لاؤ۔ پھر آئے، ان کو ناشتہ پانی جو کرانا تھا، جو بات ہونی تھی وہ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میرے اوپر قرآن کریم اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس کے اوپر ایک تو ابو لہب جس نے کل آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ایک جادوئی چیز اور جادوئی کرشمہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ایک تو اس کا رد عمل آیا، اور ایک آپ کے دوسرے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی اپنے مرتے دم تک پشت پناہی کی اور آپ کی حفاظت میں کھڑے رہے اور آپ کے ساتھ ڈٹے رہے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ یہ تو جادوئی چیز ہے، اور جو تم چیز ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارا عرب ہمارے مخالف ہو جائے گا اور ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گا، اور اتنی زبردست مخالفت اس کی ہوگی کہ تم اور ہم اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ حضرت ابو طالب بولے، خواجہ ابو طالب نے کہا کہ بیٹے جو بات تم بیان کر رہے ہو صحیح ہے، اور جو دین تم لے کر آئے ہو تم نے یہ بیان کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مجھے اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم کا دین اچھا لگتا ہے اور میں اسی پر رہوں گا۔ البتہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے، تمہارے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے، تمہیں طاقت کی اور ہمت کی اور سپورٹ کی ضرورت ہے، تو میں ہر وقت تمہاری پیٹھ پر کھڑا ہوں، ہر ایک سے مقابلہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ میرا سپورٹ اور میری طاقت تمہارے ساتھ ہے، تم اپنے کام میں اور اپنے مشن میں لگے رہو۔ تو حضرت ابو طالب خواجہ ابو طالب نے اسلام اور ایمان کو قبول تو نہیں کیا، لیکن آپ کی دلجوئی فرمائی اور آپ کے ساتھ ہمت کا اور حوصلے کا انہوں نے اعلان کیا، اور ابو لہب نے تو سرے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے قریبی لوگوں کو ڈرا دیا تو اب آپ کا مشن اور بڑھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اب کہا تھا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو ڈراؤ، اب کہا کہ اب آپ سب کے سامنے اعلان کر دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں رسول ہوں، میری رسالت کا اقرار کرو، مجھ پر قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، اس قرآن کریم کو، اس کتاب کو پڑھو اور ان بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو۔ تو اس وقت میں، آج تو مائک ہیں اور بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اعلان کیا جاتا ہے، اس وقت میں پہاڑ تھا مکہ کے قریب کوہ صفا، یہ صفا کی پہاڑی تھی، اس پر کھڑے ہو کر کوئی اعلان کرنا ہوتا، کوئی لوگوں کو پیغام پہنچانا ہوتا تو وہ اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی خبر سنانا چاہتا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، تو آپ نے کہا اگر میں تمہیں اس بات کا کہوں، یہ گواہی دوں اور تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن تیار کھڑا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم میری اس بات کو قبول کرو گے؟ تمام کفار نے کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، آج تک آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا، تمہاری بات سچی ہوگی اور ہم تمہارے اوپر یقین کر لیں گے کہ ہم تمہیں بچپن سے جانتے ہیں، تم نے آج تک کوئی بات غلط بیان نہیں کی، کوئی جھوٹ آپ کی زبان پر نہیں آیا ہے، ہم آپ کی بات کا اقرار کریں گے۔ اللہ کے رسول نے جب اس طرح کی تائید ان لوگوں سے لی اور ان سے معلوم کیا، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو، یہ بت تمہارا بیڑا پار کرنے والے نہیں ہیں، ان کی عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اتنی بات جب ان لوگوں نے سنی تو شروع ہو گئے اور مارے غصے کے پھٹنے لگے، اور آپ کا چچا جو اس مجلس کے اندر بھی بولا تھا کہ تم نے جادوئی کرشماتی یہ کام ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یہ پیالے جو ہمارے سامنے گھمائے ہیں، یہ ایک جادو جو تم نے گوشت پر اور دودھ پر کیا ہے، وہی ابو لہب بولتا ہے تبت لکا لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، یعنی کہ تم برباد اور تباہ و برباد ہو۔ ابو لہب کا یہ جملہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا ناپسند آیا کہ اللہ کے رسول کے بہت سے دشمن تھے مکے کے اندر، اور ساری دنیا کے اندر بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے، اور ایک ایک ملک کے بادشاہ نے آپ کی مخالفت کی، آپ کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے، بہت لوگوں نے آپ کے خلاف تلوار نکالی اور جنگ کی، لیکن کسی دشمن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر نہیں کیا، نام نہیں لیا۔ یہ ابو لہب واحد ایک ایسا شخص ہے، ایسا دشمن ہے اللہ کے رسول کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب، یہ پوری آیت سورہ لہب، پوری صورت اللہ تبارک تعالیٰ نے
اسی کے اوپر نازل فرمائی اور اسی کے عذاب کو اس میں ذکر کیا کہ اللہ کے رسول تباہ و برباد نہیں ہوں، بلکہ تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو، اور اس کی بیوی کا بھی پھر آخر میں ذکر کیا کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو جو اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے۔ تو یہ واحد اللہ کے رسول کا دشمن تھا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نام لے کر اس کا بیان فرمایا، اور اس کی تباہی اور بربادی کا اعلان قرآن کریم کے اندر ہوا۔ اس کے بعد ابھی تو آپ فردن ایک ایک کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، جب آپ نے علل اعلان لوگوں کے سامنے رسالت کو بیان کیا تو اب پورے مکے کے اندر ایک ہوا پھیل گئی اور آپ کی مخالفت بہت تیز ہو گئی۔ آندھی اور طوفان کی طرح یہ مخالفت اتنی بڑھی کہ جو بڑے بڑے سردار تھے اور آپ کے جو قریبی لوگ تھے وہ سب لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کوئی آپ کو ساحر اور مجنون کہتا، کوئی آپ کو کچھ کہتا، کوئی گالیاں نکالتا، آپ کو پریشان کرتے۔ ایک مرتبہ خواجہ ابو طالب کے پاس پہنچے، اے ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ اور اس کو بتاؤ کہ یہ ہمارے معبودوں کو گالی نہ دے، ہمارے معبودوں کو یہ جو ساحر یہ ہمارے معبودوں کو جو جھٹلاتا ہے، اگر تم بیچ میں سے نکل جاؤ گے ہم تمہارا پاس کر رہے ہیں، تمہارا لحاظ رکھ رہے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ہم ان کے درمیان اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو حضرت خواجہ ابو طالب کہتے کہ ہاں میں سمجھاؤں گا اور میں بات رکھوں گا۔ خیر بات برابر ہو جاتی۔ ایک کچھ ٹائم جب آگے بڑھا تو حج کا موقع آ گیا، تو حج میں بہت سے لوگ ساری دنیا سے مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جاتے تھے طواف کے لیے، حج کے لیے، جو اس زمانے کا ان کا طریقہ اور رواج رہا ہوگا اس حساب سے وہ حج کیا کرتے۔ تو اب سب لوگ جمع ہو گئے کہ کس طرح سے اس دعوت کو روکا جائے۔ اللہ کے رسول سب کے سامنے اعلان کر چکے ہیں، ساری دنیا سے لوگ آئیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ کوئی یہاں نبی پیدا ہوا ہے اور نئے دین کی دعوت دے رہا ہے، تو ہمارے جو یہ بت ہیں ان کی توہین ہوگی اور لوگ ان کو چھوڑ کر ان کی بات کو تسلیم کریں گے، ان کا پیغام دور تک پھیلے گا۔ تو ولید ابن مغیرہ کے پاس بہت سے لوگ پہنچے۔ یہ ولید ابن مغیرہ بڑا سمجھدار اور مکے کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ آپ نے پچھلے دو ہفتے پہلے جمعے میں جو ہم نے بیان کیا تھا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی اور اس کو شہید کرنا تھا تو سب سے پہلی کدال ولید ابن مغیرہ نے ماری تھی۔ یہ بڑے سرداروں میں سے تھا اور مکے کا بڑا تھا، تو پہلی کدال خانہ کعبہ کے اندر اس نے ماری تھی۔ پھر اس کے بعد سب لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اور اس کے شہید کرنے میں لگے اور اس تعمیر کو مکمل کیا گیا۔ تو یہ بڑے سرداروں میں سے تھا، لوگ اس کے پاس پہنچے کہ حج کا موقع آ رہا ہے، ساری دنیا سے لوگ آئیں گے، تو ہمیں ان کے پیغام کو روکنا ہے اور ان کی دعوت کو روکنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ولید نے کہا کہ تم میرے سامنے جو باتیں تم نے اپنے دل میں سوچی ہیں اور مشورہ کر آئے ہو، پہلے وہ باتیں میرے سامنے رکھو، جو چیزیں مجھے اچھی لگیں گی پھر میں اس طرح سے تمہیں جواب دوں گا اور وہ بات بتاؤں گا جو لوگوں کے سامنے تم اس بات کو پیش کرو اور لوگ ان کی بات کو سننے سے باز آئیں اور ان کو نبی کہنے سے باز آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کاہن کہیں گے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ کاہن تو نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، کوئی جادو اور کاہن کرنے والا اس طرح کی بات نہیں کرتا، اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، ہم بچپن سے انہیں جانتے ہیں۔ تم لوگوں کے سامنے کہو گے کہ یہ کاہن ہے تو لوگ آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ ولید سے پھر لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے لوگوں سے جو مکے کے اندر آئیں گے کہ یہ شاعر ہے اور اس شاعر کی بات نہ سنو، اگر تم اس کی بات کو سنو گے تو تم اس کے کلام کے اندر بہہ جاؤ گے اور اس کے کلام کے تابع دار ہو جاؤ گے اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ گے۔ ولید نے کہا کہ یہ شاعر بھی نہیں ہے، شعر کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں اور جتنے طرزوں پر شعر لکھا جاتا ہے، نظمیں لکھی جاتی ہیں، میں ان سب کو جانتا ہوں، لوگوں کے سامنے جب تم یہ بیان کرو گے تو وہ اس بات کو بھی یقین نہیں کریں گے کہ یہ شاعر ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا کہ یہ بات بھی چلنے والی نہیں، کیا تم نے آج تک ان کی کوئی حرکت ایسی دیکھی ہے کہ جو پاگلوں جیسی ہو؟ لوگوں کے سامنے جب یہ بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ تم ان کو پاگل کہتے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح سالم آدمی ہے، یہ پاگل بھی نہیں ہے۔ چوتھی تجویز جو لوگ پہنچے تھے ولید کے پاس، انہوں نے یہ رکھی کہ ہم ان کو ساحر کہیں گے، جادوگر کہیں گے۔ ولید نے کہا کہ یہ جادوگر تو نہیں ہے، اور البتہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں بچا جس کو ہم کہیں کہ یہ جو ان کے اوپر فٹ آتا ہو، یہی ایک مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کو ساحر کہیں کہ بھئی یہ جادو کر دیتے ہیں، اگر تم ان کی بات کو سنو گے تو بیٹا باپ سے بچھڑ جائے گا، ماں بیٹے سے بچھڑ جائے گی،
بیوی شوہر سے بچھڑ جائے گی، اس کی بات کو جو سن لے گا وہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا، اپنے گھر خاندان بیوی بچے سب کو وہ چھوڑ دے گا۔ تو تم ان کو ساحر اور جادوگر کہنا۔ جب لوگ مکے پہنچے حج کے لیے، طواف کے لیے، زیارت کے لیے، تو اللہ کے رسول جب ان کے پاس پہنچتے لوگوں کے پاس اور ان کو کہتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش چھوڑ دو، تو یہ لوگ کہتے کہ یہ ساحر ہے، یہ دیوانہ ہے، اور اس کی بات کو نہ سنو، یہ جادوگر ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلی مرتبہ اس حالت میں دیکھا کہ میں حج کے لیے آیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بازاروں کے اندر اور مجمع کے اندر جل رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ یہ دیوانہ اور مستانوں کی طرح یہ جملہ پڑھتا ہوا ایک شخص جا رہا ہے، اور ایک آدمی پیچھے سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور اس نے اپنے دامن کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، اس میں پتھر بھر رکھے ہیں، اور وہ ایک پتھر نکالتا ہے اور اس نوجوان کے سر کے اوپر مارتا ہے، اور اس کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہے، اور پیروں میں جو جوتیاں ہیں وہ بھی خون سے بھری ہوئی ہیں۔ میں نے اس حال میں دیکھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جو کہتا ہے کہ کامیابی اس طرف ہے، اس راستے کی طرف آؤ؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا یہ قریش کا نوجوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ایک دین کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کلمے کو پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا اور عبادت کے لیے تم اس دنیا کے اندر نہیں آئے ہو۔ کہ اچھا یہ تو نبی ہے، قریش کے نوجوان ہے، یہ بتاؤ کہ یہ جو انہیں پیچھے سے پتھر مارتا ہے اور ان کو ساحر کہتا ہے اور جھوٹا کہتا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ان کی بات کو تسلیم نہ کرو، ان کی بات کو نہ مانو، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کے چچا ہیں، اور ان کا چچا یہ ان کو پتھر مارتا ہے، جہاں یہ جاتے ہیں وہیں ان کے پیچھے جاتا ہے اور ان کو پتھر مارتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ تم ان کی بات کو قبول نہ کرو، یہ ساحر اور مجنون ہیں اور یہ دیوانے ہیں، اگر تم ان کی بات کو مانو گے تو یہ تمہارے درمیان تفریق ڈال دیں گے، بیوی سے شوہر جدا ہو جائے گا اور باپ اولاد سے جدا ہو جائے گا، خاندان والوں سے نوجوان جدا ہو جائیں گے اور نوجوان اپنے باپ دادا کا نہیں رہے گا۔ تو یہ جہاں جاتے ہیں وہاں یہ پہنچ کر اس طرح کی بات کرتا ہے اور اللہ کے رسول کو پتھر مارتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس حال میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اسی دن سے پریشان کرنے لگے جب سے آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہ ہر دن پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک اللہ کے رسول کا گھر تھا، اللہ کے رسول کے گھر کے برابر میں ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا اور ایک طرف ایک دوسرے سردار کا گھر تھا۔ اللہ کے رسول کا گھر بیچ میں ایک کمرہ تھا اور ایک اس کمرے کے آگے صحن تھا، صرف اتنا بڑا گھر تھا۔ اس گھر کے صحن کے اندر 3 اینٹ رکھ کر چولہا بنایا جاتا تھا اور اس کے اوپر کھانا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کرتی تھی۔ تو یہ لوگ کفار مکے کے سردار انتظار میں رہتے تھے کہ کب ہنڈیاں پکے گی اور کب پکنے کے قریب ہے، کب کھانا پک رہا ہے۔ یہ محلے سے اور دور دراز سے غلاظت اٹھا کر لاتے، بکری کی اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر لے کر آتے اور اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جاتے، دیکھتے کہ اب کھانا بالکل پکنے والا ہے، اس اوجھڑی کو اور اس گندگی کو اس طرح سے پھینکتے کہ وہ بالکل ہانڈی کے اوپر اور چولہے کے اوپر گرتی تھی، سارا کھانا خراب ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے آپ کو ہر طرح سے گھر میں پریشان کرتے۔ آپ اسی گھر میں جب چولہا ہٹ جاتا تو مصلی بچھا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر وہ انتظار میں رہتے کہ آپ کے جب نماز آپ پڑھتے اور آپ نیت باندھ لیتے، کبھی سجدے کے اندر ہوتے، کبھی رکوع کے اندر ہوتے، تو یہ پھر اپنی اسی غلاظت کو اٹھا کر لے کر آتے، اوجھڑی کو اٹھا کر لے کر آتے اور آپ کے سر کے اوپر پھینکتے اور آپ کے اوپر اس طرح سے مارتے کہ کبھی وہ سر کے اوپر لگتی، کبھی آپ سجدے میں ہیں تو سجدے کے اوپر آپ نے ڈالا تو اتنا وزن ہو جاتا کہ آپ اپنا سر نہیں نکال پاتے تھے۔ آپ اٹھتے، اس گندگی کو اپنی لکڑی سے کھینچتے ہوئے دروازے کے باہر لے کر آتے، باہر راستے پر اس کو رکھ کر کہتے، اے عبد مناف، کیا یہی تمہارا پڑوس ہے؟ کیا یہی پڑوس کے حقوق ہیں؟ کیا اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہا جاتا ہے؟ اسلام کی دعوت کو چھوڑ دو، اسلام کا جو پیغام میں نے تمہیں دیا ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا، یا ان سب چیزوں سے ہٹ کر
کیا پڑوس اس طرح کا ہوتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پریشان کرو اور ایک تمہارے بیچ میں ایک تنہا تمہارا قریبی آدمی ہے اس کو اس طرح سے ستاؤ؟ اسلام کی بات تم نہیں مان رہے، مت مانو، لیکن کیا پڑوس میں اس طرح سے لوگوں کو ستایا جاتا ہے، اس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے؟ ابو لہب کی بیوی جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تباہی اور بربادی کے لیے بھی آیت نازل فرمائی، تو وہ مکے میں دور دراز پہاڑیوں کے اندر جاتی اور وہاں سے کانٹے اٹھا کر لاتی تھی۔ آپ کے گھر کے باہر کی جو گلی تھی اس سارے راستے میں وہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ اب سب لوگ باہر نکل کر انتظار کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول باہر آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اس پورے کانٹوں سے بھرے راستے میں کس طرح سے گزریں گے، کہاں پیر رکھیں گے، پیر رکھنے کی جگہ موجود نہیں ہے، اور انتظار میں رہتے اور دور بیٹھ کر ہنستے اور ٹھٹا اڑاتے کہ کتنا مزہ آ رہا ہے کہ ان کے لیے نکلنے کو راستہ تک نہیں ہے۔ تو آپ کو نماز میں ستاتے، آپ کے کھانا بن رہا ہوتا تو اس کھانے کے اوپر غلاظت ڈال دیتے اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے۔ جب اتنی سب پریشانیاں اور مصیبتیں آپ کو وہ دے رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول اپنے مشن میں ذرہ برابر بھی ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، ذرہ برابر بھی رکنے کا آپ نے نام نہیں لیا۔ نبی تو اسی طرح کا ہوا کرتا ہے کہ نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ جو اعصاب اور قوہ اور طاقت اور حوصلہ عطا فرماتے ہیں وہ بلا کو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح کا عزم اور حوصلہ دیا تھا کہ آپ اپنے رسالت سے اور اپنے اس اعلان سے اور اپنے مشن سے باز آنے والے نہیں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم کر لیا، مار پٹائی کر لی، خوب اچھی طرح سے ستا لیا، تو بھئی اس کی آواز زیادہ ہو رہی ہے، لوگوں کو نہیں پہنچے گی، اس کو بند کر لو، موسم ٹھیک ہے، اتنا وہ بھی نہیں ہے۔ تو ان کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ ان سب چیزوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو مکے کے لوگ اب یہودیوں کے پاس پہنچتے اور ان لوگوں کے پاس پہنچتے جن کے پاس کتابوں کا علم تھا، ان سے نئی نئی باتیں سیکھ کر آتے اور ان سے پوچھتے کہ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتاؤ جو ہم اس نبی کے سامنے پیش کریں اور وہ ان کا جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اب انہوں نے نئی چیز شروع کر دی کہ تم ہمیں بتاؤ کہ جو یہ مکہ ہے، یہ مکہ بہت چھوٹی سی آبادی ہے اور چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، تم اپنے اللہ سے دعا کرو اور کہو کہ ان پہاڑوں کو دور دور کر دے اور یہ مکے کی آبادی بہت کھلی فضا میں ہو جائے، یہ پہاڑ دور دور ہو جائیں گے تو مکے کا جو ایریا ہے یہ بڑا ہو جائے گا اور یہاں پر نہریں اور سمندر جاری ہو جائے اور جھرنے یہاں پر بہنے لگیں، جس طرح ملک شام اور عراق کا حال ہے اسی طرح کا حال ہمارے یہاں مکے کے اندر ہو جائے۔ تم اللہ سے ایسی دعا کرو اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے لے کر آؤ اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے تیار کرو اور پیدا کر دو۔ آپ نے سنا ہوگا جب سن 2002 میں امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس وقت میں بصرہ اور کوفہ عراق کے دو بڑے شہر تھے، دنیا میں ان سے خوبصورت کوئی شہر اس وقت میں نہیں تھا، اب تو بمباری کر کر سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ ملک شام اور عراق کا جو یہ علاقہ ہے پورا ملک شام کہلاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی خوبیاں اور اتنا خوبصورت اس علاقے کو بنایا ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ اس سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہی مانگ کی کہ اس طرح کا خطہ اور اس طرح کی خوبصورتی ہمارے یہاں پیدا کر دیجئے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ دوسری انہوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کیجئے، وہ زندہ ہو جائیں گے اور آپ کے بارے میں ہمیں گواہی دے دیں گے کہ ہاں ان کی بات تسلیم کر لو تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ رکھی کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آ جائے اوپر سے آسمانوں سے اور وہ کہے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، تب ہم آپ کا اقرار کر لیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے۔ اور ایک اور سردار تھا مکے کا، اس نے عبداللہ ابن امیہ، اس نے کہا کہ اے محمد اگر تم آسمان پر چڑھ جاؤ سیڑھی لگا کر اور وہاں سے ایک پروانہ لے کر آ جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو لکھ کر دے دیں کہ ہاں یہ میرا نبی ہے اور یہ سب چیزیں میں نے اس کو دی ہیں، اور تمہارے ساتھ 4 فرشتے بھی آ جائیں تب بھی ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، میں آپ پر تب بھی ایمان نہیں لے کر آؤں گا۔ تو آپ کی مار پٹائی کے ذریعے سے مخالفت کی جا رہی ہے اور آپ سے نئے نئے سوالات کر کر آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا اور کہا کہ ان سب چیزوں کے لیے میں نہیں آیا ہوں، میں یہ سب چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کام، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کام مجھے دیا ہے وہ میں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے گا تمہیں عذاب دے دے گا۔ ایک چیز یہ رکھی کہ جس عذاب کا اور جس سزا کا تم ہمیں ڈراتے ہو، جس عذاب سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے کہو کہ وہ عذاب ہمیں ابھی آ جائے اور ہم اس عذاب کو ابھی چکھ لیں۔
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے تم تک پیغام کو پہنچا دینا، یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، اللہ نے جو وقت رکھا ہے جب عذاب آنا ہوگا، جب آئے گا، یہ ابھی میرے کام میں میرے بس میں نہیں ہے اور میرا یہ کام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے۔ تو ہر طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ستاتے، آپ کو ڈراتے اور آپ کے مشن کو روکنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے۔ مکے کے بڑے سردار تھے، تقریباً 25 لوگ تھے، وہ 25 کے 25 حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور آ کر کہا کہ اب آپ کو ہم وارننگ دے چکے اور آپ سے ہم نے قطع تعلق کا بھی آپ کے سامنے ہم اعلان کر چکے کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روکو گے تو وارننگ کے بعد اب دوسرا درجہ اس کا آتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف تلوار نکال لیں اور آپ کے خلاف مزاحمت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اگر آپ نے اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو اس کے سخت نتائج ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے چچا نے بلایا اور کہا کہ بھتیجے، جتنی میری طاقت ہے اور جتنا میں اٹھا سکتا ہوں اس سے زیادہ بوجھ میرے اوپر نہ ڈالو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب کو فرمایا، چچا اگر یہ مجھے رشوت دے رہے ہیں اور مجھے لالچ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ جب اتنے حوصلے کی بات اللہ کے رسول کی زبان سے خواجہ ابو طالب نے سنی تو آپ بھی جو بڑے بڑے سرداروں کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے تھے اور آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سب لوگ میری مخالفت پر اتر آئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ بھتیجے میری پشت پناہی تجھے مرتے دم تک رہے گی، تجھے جو کرنا ہے تو کرتا رہے، میں تیرے پیچھے کھڑا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا جو یہ دور ہے یہ تقریباً اب آپ کی 43 یا 44 سال عمر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی 45 سال عمر ہوتی ہے اور نبوت کے 5 سال مکمل ہوتے ہیں تو حبشہ کی طرف کچھ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ ہجرت کی جو اجازت تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ مکے کے جو حالات تھے وہ خراب ہو چکے تھے۔ جو عمار ابن یاسر اور آپ کا پورا خاندان اور حضرت ابو ذر غفاری جو مکے کے باہر کے قبیلے کے تھے، ان لوگوں کو باہر والوں کو بھی ستایا جا رہا تھا اور جو مکے کے غلام تھے ان کو بھی ستایا جا رہا تھا۔ اور جو بڑے بڑے قریش کے نوجوان ایمان لے کر آئے تھے، باہر کے لوگ تو ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، لیکن کسی کا چچا ان کو تکلیف دیتا، کسی کے ماں باپ اس کو تکلیف دیتے، کسی کا باپ ستاتا، کسی کے ددیال والے اس کو ستاتے اور کسی کے ننسال والے اس کو ستاتے۔ تو اس طرح سے ہر ایک کو پریشانیاں دی جا رہی تھیں اور ہر ایک کو ستایا جا رہا تھا۔ تو حبشہ کی طرف جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ام ایمن جو آپ کی خادمہ تھی وہ حبشہ کی رہنے والی تھی، وہ جانتی تھی کہ حبشہ کے کیا حالات ہیں اور کس طرح کا وہاں کا معاملہ ہے اور کیسا عادل پسند اور عادل بادشاہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جبریل نے بھی آ کر بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو آپ نے وہاں کی اجازت دے دی اور تقریباً یہ 16 لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان میں حضرت عثمان ابن عفان تھے اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ بھی تھی۔ حضرت لوط کے بعد یہ پہلا گھرانہ تھا نبی کا جو پورا گھرانہ ہجرت کر گیا ہے، یعنی کہ شوہر بھی اور بیوی بھی۔ حضرت لوط کے بعد سے یہ پہلا گھرانہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر نکلا اور یہ قافلہ رجب میں یہاں سے گیا ہے 16 لوگوں کا، رجب، شعبان، رمضان اور شوال میں یہ واپس آ گیا وہاں سے۔ وہاں ان کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت حمزہ ایمان لا چکے ہیں، بڑے طاقتور اور بہادر آپ کے چچا تھے، اور حضرت عبد المطلب حضرت عمر ابن خطاب ایمان لا چکے ہیں۔ اور تیسری خبر یہ ملی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حرم کے اندر قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور سورہ نجم کی آپ تلاوت کرتے کرتے جب آخر میں پہنچے اور آخر کی آیت پر آپ نے جب سجدہ کیا تو تمام کفار سجدے کے اندر چلے گئے۔ یہ 3 خبریں جب وہاں پر پہنچی تو یہ شوال میں واپس آ گئے۔ واپس آ کر جب دیکھتے ہیں کہ مکے کے حالات تو وہی ہیں جو ہم چھوڑ کر گئے تھے، جو یہ خبریں ہم تک پہنچی تھی، خبریں تو صحیح تھیں لیکن جو کفار کے ایمان لانے کی خبر تھی وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صرف وہ سجدے کے اندر گئے تھے، ایمان لانے کا کوئی تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ تو مکے کے باہر ہی سے واپس ہو گئے، کچھ لوگ کسی کی امان لے کر، کسی بڑے کی امان لے کر مکے کے اندر داخل ہوئے۔ تو اب یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو 5 سال ہو چکے ہیں اور یہ 5 سال
میں پہلی حبشہ کی طرف ہجرت تھی. یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے عنوان کو آگے جاری رکھیں گے. اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پڑھ دو.